وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام کا اعزاز اور پیدائش حوا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی ایک اور بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت دے دی۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، نبی بھی اور رسول بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بات چیت کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ عام مفسرین کا خیال ہے کہ آسمانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا، لیکن معتزلہ اور قدریہ کہتے ہیں کہ یہ جنت زمین پر تھی۔ سورہ اعراف میں اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ اس عبارت قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حوا علیہ السلام پیدا کی گئی تھیں۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب وغیرہ علماء سے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابلیس کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی اور ان کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ جب آنکھ کھل کر آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس و محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حوا علیہ السلام پیدا کی گئیں۔ ابن مسعود، ابن عباس وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تنے تنہا تھے، اس وجہ سے ان کی نیند میں حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جاگ کر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حوا نے فرمایا میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو جھٹ سے فرشتوں نے پوچھا فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ انہوں نے کہا اس نام کی کیا وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے آدم، اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام و اطمینان سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو۔ ایک خاص درخت سے روکنا یہ امتحان تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ انگور کی بیل تھی، کوئی کہتا ہے گندم کا درخت تھا، کسی نے سنبلا کہا ہے، کسی نے کھجور بتائی ہے، کسی نے انجیر کہا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس درخت کے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی تھی، یعنی پاخانہ پیشاب آتا تھا جو جنت کے لائق نہیں۔ کوئی کہتا ہے اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے ہمیشگی کی زندگی والے ہو جاتے تھے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، نہ قرآن سے تعین ثابت ہوتی ہے نہ کسی صحیح حدیث سے، اور مفسرین میں اختلاف ہے، اور اس کے معلوم کر لینے سے کوئی اہم فائدہ اور نہ معلوم ہونے سے کوئی نقصان نہیں، لہٰذا ہمیں اس میں محنت کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا بہتر علم ہے۔ امام راضی وغیرہ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے اور ٹھیک بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے۔ عنہا کی ضمیر کا مرجع بعض نے جنت کہا ہے اور بعض نے شجرہ۔ ایک قراءت فَأَزَلَّهُمَا بھی ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ اس جنت سے ان دونوں کو الگ کر دیا، اور دوسرے معنی یہ ہوئے کہ اسی درخت کی وجہ سے شیطان نے انہیں بہلایا۔ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز۔ لفظ عن سبب کے معنی میں بھی آیا ہے، یؤفک عنہ، اس نافرمانی کی وجہ سے جنتی لباس، وہ پاک مکان، وہ نفیس روزی وغیرہ سب چھن گئے اور دنیا میں اتار دیے گئے، اور کہہ دیا گیا کہ اب تو زمین میں ہی تمہارے رزق وغیرہ ہیں،
قیامت تک یہیں پڑے رہو گے اور یہاں کا فائدہ حاصل کرتے رہو گے۔ سانپ کا اور ابلیس کا قصہ، ابلیس کس طرح جنت میں پہنچا، کس طرح وسوسہ ڈالا وغیرہ، لمبے چوڑے قصے یہاں پر مفسرین نے نقل کیے ہیں، لیکن وہ سب اسرائیلی روایات کا ڈھیر ہیں۔ تاہم ہم انہیں سورہ اعراف میں بیان کریں گے، کیونکہ اس واقعے کا بیان وہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس کو امام حاکم لائے ہیں، کہ آدم علیہ السلام عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کی 1 ساعت ہی جنت میں رہے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 1 ساعت 130 سال کی تھی۔ ربیع ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 90 یا 10ویں ساعت میں آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا۔ ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج سر پر تھا۔ سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درخت کے پتے تھے جو ہند میں پھیلا دیے اور اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہند کے شہر وحنا میں اترے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان اترے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہند میں اور مائی حوا جدہ میں اترے اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دست میسان میں پھینکا گیا اور سانپ اصبہان میں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آدم صفا پر اور حوا مروا پر اترے۔ اترنے کے وقت ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا اور ابلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظریں جمائے اترا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں تمام طریقے سکھا دیے اور پھلوں کا توشہ دیا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ تمام دنوں میں بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن نکالے گئے۔ راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کی ناراضگی کی کئی وجوہ سے ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اول تو یہ سوچنا چاہیے کہ ذرا سی لغزش پر آدم علیہ السلام کو کس قدر سزا ہوئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یا ناظرا یرنو بعین راقد ومشاہدا للامر غیر مشاہدی تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درج الجنان ونیل فوز العابدی انسیت ربک حین اخرج آدما منها الى الدنیا بذنب واحد، کہ تم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہو اور جنت کے طالب ہو۔ کیا تم بھول گئے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو محض ایک ہلکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا گیا؟ ہم تو یہاں دشمن کی قید میں ہیں، دیکھیں کب صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن پہنچیں۔ فتح موصلی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم جنتی تھے، ابلیس کی قید میں دنیا میں آ پڑے، اب سوائے غم و رنج کے یہاں کیا رکھا ہے؟ یہ قید و بند اسی وقت ٹوٹے گا جب کہ ہم وہیں پہنچ جائیں جہاں سے نکالے گئے ہیں۔ اگر کوئی معترض اعتراض کرے کہ جب آدم علیہ السلام آسمانی جنت میں تھے اور ابلیس اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا تھا تو پھر وہ وہاں سے کیسے پہنچا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جواب ہیں کہ بطور اکرام کے اس کا داخل ہونا منع تھا، نہ کہ بطور اہانت اور چوری کے۔ چنانچہ تورات میں ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا، اور یہ بھی جواب ہے کہ وہ جنت میں نہیں گیا تھا بلکہ باہر ہی سے اس نے وسوسہ ڈالا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ زمین سے ہی وسوسہ ان کے دل میں ڈالا۔ قرطبی نے یہاں پر سانپوں کے بارے میں بات کی اور ان کے مار ڈالنے کے حکم کی احادیث بھی نقل کی ہیں جو بہت مفید اور با موقع ہیں۔